او نوجوانوں، او رونالڈو کے دیوانوں، او وراٹ کوہلی کے دیوانوں، او کرکٹروں کے دیوانوں، او فلمی گانوں پر ناچنے والے نوجوانوں، کبھی موقع ملے تو خالد بن ولید کے بارے میں بھی پڑھ لینا۔ پڑھ نہیں سکتے تو یوٹیوب پر جا کے سن لینا، اور سن نہیں سکتے تو کسی عالم سے جا کر کے پوچھ لینا کہ خالد بن ولید کون تھے۔ خالد بن ولید وہ انسان ہے جس جنگ کا کمانڈر خالد بن ولید بن جائے، وہ جنگ خالد بن ولید اپنے دماغ اور اپنے ٹیلنٹ اور اپنی صلاحیت کے بل پہ وہ ہاری گئی جنگ کو بھی جیت جاتے تھے۔ یہ کمال تھا۔ ابھی خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ دوسری پارٹی میں تھے، کافروں کے ساتھ لڑ رہے تھے، مشرکوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، وہ واپس جا رہے تھے، مشرکین ہار چکے تھے، واپس جا رہے تھے، ان کی نظر اس پہاڑی درے پر پڑی، انہیں نظر آ گیا کہ یہ وہ ویک پوائنٹ ہے جہاں سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے دیکھا وہاں صرف گنتی کے 13 لوگ بچے ہیں، انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا چلو ہم یہاں سے حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پیچھے سے جو حملہ کیا ہے مسلمانوں پر، مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جیتی جنگ مسلمان ہار گئے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی زخمی ہوئے، آپ کے دانت ٹوٹے، آپ جو لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے وہ اس کی کڑیاں آپ کے گال میں دھس گئی، بہت تکلیف اٹھائی مسلمانوں نے، نبی کا ایک حکم توڑنے کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی مسلمانوں نے۔ اللہ نے قرآن میں جب اس واقعے کو بیان کیا، اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تو جنگ احد میں بھی تمہاری مدد کر رہا تھا، تم تو دشمنوں کا خاتمہ کر رہے تھے، تم تو دشمنوں پر کنٹرول پا چکے تھے، لیکن جب تم کمزور پڑ گئے، تم آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور تم نے دنیا کا مال و دولت دیکھ کر کے اپنے نبی کی نافرمانی کر دی، تو اے مسلمانوں اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور کچھ لوگ آخرت چاہتے تھے، وَلَقْ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو تم سے پھیر دیا، ورنہ دشمن چاہتے تو تم کو جڑ سے مٹا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور تم سے جو کوتاہی ہوئی اللہ نے معاف کر دیا۔ نبی کے صحابہ سے جہاں غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے غلطی بیان کرنے کے بعد کہہ دیا ہم نے معاف کر دیا، اور جب اللہ نے معاف کر دیا تو کسی صحابی پر کسی کو کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے سارے صحابہ کو معاف کر دیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کے دور میں اگر ایک نافرمانی پر جیتی ہوئی جنگ ہاری جا سکتی ہے، تو آج میرے پیارے ساتھیوں ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، ہم کتنی نبی کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ آج میرے پاس سوال آتا ہے، مولوی صاحب سنت اگر چھوٹ جائے تو کوئی حرج ہے کیا؟ اگر ہم صرف فرض نماز پڑھ لیں، سنت نہ پڑھے تو کوئی حرج ہے کیا؟ ٹھیک ہے بھائی، اگر کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کرو گے تو ٹھیک ہے، فجر میں آپ 2 رکعت فرض پڑھ لو، اور ظہر میں 4 پڑھ لو، عصر میں 4 پڑھ لو، مغرب میں 3 پڑھ لو، عشاء میں 4 پڑھ لو، ہو گئی فرض ادا۔ مگر جو نبی اکرم سنتیں پڑھتے تھے اور پابندی سے پڑھتے تھے، تو کیسا نبی کا چاہنے والا ہے، تو کیسا نبی سے محبت کرنے والا ہے کہ تو نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی ہمارے ایمان کی پریچھا ہے، ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ چہرے پر جو داڑھی ہے، یہ داڑھی تم کیوں رکھ رہے ہو؟ پہلے کلین شیو کرنے والے نوجوان زیادہ تھے، اب داڑھی والے نوجوان زیادہ ہے۔ کیوں ہے مجھے معلوم ہے، وجہ کیا ہے؟ پہلے داڑھی نہ رکھنے کا فیشن تھا، اب داڑھی رکھنے کا فیشن ہے۔ اب داڑھی رکھنے کا فیشن آ گیا، اب صاحب فلاں کرکٹر بھی داڑھی رکھے ہوئے، فلاں فلمی ہیرو بھی داڑھی رکھے ہوئے۔ اس کا مطلب کہ آپ کو نبی کی سنت سے کوئی لگاؤ نہیں، آپ اس لیے داڑھی نہیں رکھے کہ نبی کی سنت ہے۔ آپ نے داڑھی اگر رکھی بھی ہے تو اس لیے رکھی ہے کہ یہ اسمارٹنس کی نشانی ہے، یہ فیشن کی نشانی ہے۔ آپ فیشن کی تقلید کر رہے ہیں، فیشن کے پیچھے آپ پڑے ہیں، آپ کو نبی کی سنت سے کوئی پیار نہیں ہے۔ نبی کے دور میں ایک صحابی تھے، ان کے بال تھوڑے لمبے تھے اور کپڑا ان کا ٹخنے کے نیچے رہتا تھا۔ نبی اکرم کے سامنے لوگوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی، آپ کے فلاں صحابی ہیں، نوجوان ہیں، ان کا بال تھوڑا بڑا بڑا ہے اور کپڑے ٹخنے کے نیچے رہتے ہیں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الرجل خریم، ان کا نام خریم تھا. بچہ پیدا ہو تو نام رکھو، پیارا نام ہے خریم. جیسے شلیم لوگ نام رکھتے ہیں، سدیس نام رکھتے ہیں، تو خریم نام بھی رکھ سکتے ہیں، صحابی کا نام ہے. اچھا صحابی کے نام کی میننگ نہ پتا ہو تب بھی رکھ سکتے ہیں. اگر یہ کنفرم ہے کہ صحابی کا نام ہے، آنکھ موت کر کے نام رکھ دو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا خریم بہت اچھے صحابی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، بس دو باتوں کی کمی ہے، بال تھوڑے لمبے ہیں اور کپڑا ٹکنے کے نیچے رہتا ہے. حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا اے خریم آج نبی کے سامنے تیرا نام لیا گیا اور نبی نے تیری تعریف کی، تیری پرشنسا کی، تیری شان میں نبی نے اچھی باتیں کہی، مگر نبی نے کہا خریم بہت اچھا انسان ہے، بس دو چیزوں کی کمی ہے، خریم کے بال بڑے لمبے لمبے ہیں اور خریم کا کپڑا ٹکنے کے نیچے رہتا ہے. یہ دو کمی ہے، پوری کر لے تو خریم بہت اچھا انسان ہے. خریم اپنی بیوی سے پوچھنے نہیں گیا کہ میں لمبے بال میں اچھا لگتا ہوں کہ چھوٹے بال میں اچھا لگتا ہوں. خریم اپنی بیوی کے پاس جا کے نہیں بولے کہ میرا کپڑا ٹکنے کے نیچے رہتا ہے، تجھے اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے. اگر نبی کو اچھا نہیں لگتا ہے بات ختم. خریم نے کینچی اٹھائی، بال چھوٹا کیا اور کپڑا ٹکنے کے اوپر کر کے اتنا کپڑا کاٹ دیا. میرے پیارے ساتھیوں یہ نبی کے صحابہ تھے. آج ہم جو ذلیل اور خار ہیں وہ اسی لیے خار ہیں کیونکہ ہم نبی کی سنتوں سے پیچھے ہیں، ہم نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور کان کھول کر کے سن لو، جب زندگی میں نبی کی نافرمانی آئے گی تو رونا پڑے گا. نبی کے صحابہ نے حضرت عثمان غنی کے دور میں جب انہوں نے جزیرے قبرص پر حملہ کیا اور اس کو فتح کیا تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر اٹھی. مسلمانوں نے نعرے تکبیر لگایا، سارے لوگ تو خوشی کے مارے خوش تھے. ایک آدمی رو رہا تھا. یہ رونے والا کون تھا؟ یہ حضرت ابو دردہ تھے. ابو دردہ انصاری تھے، یہ نبی کے بزرگ صحابی تھے. ان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے. لوگوں نے کہا ابو دردہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ تو نعرے لگانے کا موقع ہے، یہ تو خوشیاں منانے کا موقع ہے. اے ابو دردہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ یہ تو خوش ہونے کا موقع ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا اے لوگو آج ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، انہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہے تو اللہ نے ہم کو ان کے اوپر غالب کر دیا ہے. آج یہ شکست کھا گئے، آج یہ ذلیل ہو گئے اور اللہ نے ہم کو غالب کر دیا. مجھے وہ دور یاد آ رہا ہے، مجھے وہ حالات یاد آ رہے ہیں جب مسلمان بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں گے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا. مجھے وہ گھڑی یاد آ رہی ہے، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں جب آپ رسول کی نافرمانیاں کریں گے تو ذلت اور رسوائی ہمارے اور آپ کے مقدر میں آئے گی. اور آگے بڑھیے. چوتھی چیز، ہماری ذلت کی چوتھی وجہ کیا ہے؟ ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا تھا، ہمیں دنیا کے ذریعے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. ہمیں یہ پاٹ پڑھایا گیا تھا. جمعہ کی نماز میں ہر جمعہ کو ہم یہ پاٹ پڑھتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اے میرے بندو تم آخرت کو بھول نہ جانا، تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے کہیں جنت کو بھول نہ جانا، کہیں جہنم کو بھول نہ جانا. ہم دنیا کی زمینوں کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کی جائیدادوں کے پیچھے پڑ گئے، جبکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ہم جانتے ہیں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ زمینیں یہی چھوڑ کے جانا ہے، یہ جائیدادیں یہی چھوڑ کے جانا ہے، 2 گز زمین میں ہم سب کو دفن ہو جانا ہے. ہم جنت کی زمین پانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے. وہ جنت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، یعنی جنت میں 1 اسکوائر فٹ کا ایریا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. میرے پیارے ساتھیوں ہم دنیا پرست بن گئے، دنیا دار بن گئے. ہمارے نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھو. شاعر کہتا ہے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا.
سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ ہمارے نبی نے کبھی دنیا کی دولت اور دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے آپ نہیں بھاگے۔ آپ چاہتے تو سونے چاندی کے ڈھیر لگا سکتے تھے، آپ چاہتے تو عالی شان مدینہ میں اپنا محل بنوا سکتے تھے، مگر میری پیاری ماں بہنوں، ذرا نبی کی بیویوں کے حالات جا کے پڑھ لینا۔ نبی کی بیویوں نے بڑے چھوٹے چھوٹے کمروں میں زندگی گزار دی۔ آج تمہارے گھر میں واشنگ مشین بھی آ گیا، تمہارے گھر میں گیس کا چولہا بھی آ گیا، سردی کے موسم میں ہیٹر بھی آ گیا، چائے بنانے کے لیے الیکٹرک کیتلی بھی آ گئی، آئرن کرنے کے لیے الیکٹرک آئرن بھی آ گیا۔ دنیا کی ساری نعمتیں تم کو مل چکی ہیں، لیکن پھر بھی میری پیاری بہنوں، آج بھی تمہاری زبان پر اللہ کا شکر نہیں ہے۔ آج بھی تم سے پوچھا جائے تو کچھ نہ کچھ تم کمی نکال دو گی۔ کبھی غور کرو کہ نبی کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، اے عائشہ، اے نبی کی بیوی، اللہ کے رسول کی زندگی کیسی گزرا کرتی تھی؟ فرمایا، اے میرے بھانجے عروہ، اللہ کے نبی کی زندگی ایسی گزرا کرتی تھی کہ 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے۔ وما یوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار، اور اللہ کے رسول کے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ کے نبی کے گھر والے کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔